السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، آج ہم آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے بانجھ پن، یعنی جس عورت کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، لوگ اس کو طعنے مارتے ہیں کہ یہ بانجھ ہے، اس کے شوہر کو برگلا کر اور اس کو کئی قسم کی باتیں کر کے اس کو طلاق دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا مت کریں، کسی کا گھر بسانے کے بجائے اجاڑنے کی کوشش مت کریں۔ میرے بھائی، جس بچی کے ہاں، جس بیوی کے ہاں، جس بہن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، وہ اس عورت کو ٹھہراتے ہیں کہ یہ بانجھ پن ہے، اس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ بلکہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مرد میں کمزوری ہوتی ہے، مرد میں بانجھ پن بھی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، گھر میں اس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو 2 نسخے بتائیں گے جس سے آپ یہ معلوم کر سکیں گے کہ یہ بانجھ پن کیا عورت میں کوئی پرابلم ہے یا اس مرد میں پرابلم ہے۔ ایک نسخہ آپ نوٹ فرمائیں، وہ یہ ہے کہ جس دن عورت کو حیض جاری ہو، حیض کا خون کسی برتن میں لے کر اس کے اندر عرق بھنگرا یہ ڈال دیں، برابر وزن اس خون کا اور عرق بھنگرا، یہ دونوں آپس میں ملا دیں۔ اگر دونوں مل جائیں تو سمجھیں کہ عورت بانجھ نہیں ہے، عورت کے ہاں اولاد ہوگی۔ اگر وہ آپس میں عرق اور حیض یہ آپس میں نہیں ملتے تو پھر عورت بانجھ پن ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا نسخہ جو ہے وہ ہے میرے بھائی، مرد و عورت کے لیے الگ الگ 2 پیالوں میں عورت ایک پیالے میں الگ پیشاب کرے اور مرد دوسرے پیالے میں الگ پیشاب کرے، اور اس کے اندر دونوں پیالوں کے اندر کدو کی جڑ ڈال دیں یا کاہو کی جڑ ڈال دیں۔ 2-3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد جس پیالے سے وہ کدو کی جڑ نکل آئے، یعنی پودے کی صورت میں نکل آئے، تو سمجھیں اس کے اندر قصور ہے۔ پھر وہ اپنی ادویات کے ساتھ، کسی حکیم کے ساتھ اور کسی ڈاکٹر کے ساتھ جا کر وہ اپنا علاج کروائے۔ اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر مرد قصوروار ہے، مرد میں کمی ہے، اور آپ لوگ عورت کو قصوروار ٹھہرا کر اس کا گھر بسانے کے بجائے اس کا گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔